أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و من والہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ آزاد بنا کر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی ہیں کہ انسان وہ آزاد رہ کر ہی زندگی گزارے، کسی کا غلام بن کر زندگی نہ گزارے، چونکہ آزادی انسانی زندگی کی ایک فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان فرمائی سورہ بنی اسرائیل میں، ضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه۔ آزادی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے ذریعے سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه۔ ایک آدمی وہ ہے جو غلام ہے اور اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں ہے، وهو کل علی مولاه اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اور وہ جو بھی کرنا ہے اپنے مالک اور اپنے آقا کی فرما برداری سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو وہ نہیں جائے گا، اور اس کے بالمقابل یہ آدمی جس آدمی کی غلامی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال سے سمجھایا تو یہ ایسا ہے گویا کہ ایک خالق اور مخلوق کی طرح۔ ایک مالک وہ ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو غلام ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے کہیں جانا بھی ہے تو اپنے مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ نے یہاں مثال بیان کر کے سمجھایا کہ ایک غلام آدمی اور ایک آزاد آدمی وہ ایسا ہی ہے جیسے خالق اور مخلوق کی طرح۔ یہ ساری دنیا کے خالق وہ اللہ ہیں، ساری دنیا کے مالک اللہ ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور جیسا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو مخلوق ہے، جن انس چرند پرند جتنے ہیں، یہ سب اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دے کر سمجھایا کہ انسان کی فطرت وہ آزادی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہ کر زندگی گزارے۔ ایک آدمی طاقتور ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے اور بڑا نوجوان ہے، لیکن کسی کی غلامی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال دے کر سمجھایا کہ وہ آدمی جو بھلے اس سے طاقت میں کم ہے، جوان نہیں بوڑھا ہے، لیکن
چونکہ یہ مالک کا درجہ رکھتا ہے اور وہ غلام کا درجہ رکھتا ہے، تو یہ آدمی اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزادی کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر انسان کو اپنی آزادی کی فکر کرنی بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے وہ لوگوں تم ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت کرو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو انسان وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہ کر زندگی گزارے، اور دین اسلام میں آزادی کی ترغیب کی مثالیں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی انسان آئے، سب کو آزاد بنا کر پیدا کیا، کسی کو غلام نہیں بنایا۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا، اپنی برادری کے نام پر اور اپنے مال اور عہدے کے نام پر لوگوں کو خریدنا بیچنا، جسے انسانی اسمگلنگ کہا جاتا ہے، انہوں نے انسانوں کو خریدنے اور بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کر کے لے جا کر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں میں ڈالا تو کوئی قافلے والے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھانے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف کو چند پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو چند لوگ بعد میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی، اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ غلامی کا تصور باقی تھا۔ جب دین اسلام آیا، جب پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے دین پر ایک اللہ کی وحدانیت پر چلنے کی لوگوں کو ترغیب دی، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ترغیب دی کہ جس طرح ایک بیمار کو کھانا کھلانا عبادت ہے، جس طرح ایک کسی لاچار کی مدد کرنا یہ عبادت ہے، اسی طرح ایک غلام کو آزاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اور دین اسلام میں کئی چیزوں کے کفارے رکھے گئے، جیسے کسی آدمی نے کوئی قسم کھا لی تھی کہ میں اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے وہ کام کر لیا، تو گویا کہ اس نے قسم توڑ دیا۔ اب وہ جس نے قسم توڑا ہے اس کا کفارہ تو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا جو کفارہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ غلامی کا دور نہیں تو غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا کر قسم کو توڑ دیا تو پھر اس قسم کے توڑنے کا کفارہ اسے ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ آج بھی باقی ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا کر توڑ دی تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے اس کو روزے رکھنا ہے۔ تو اگر اس میں مجھے بتانا یہ ہے کہ دین اسلام میں ترغیب یہ دی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرو، تو کفارہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلام کو آزاد کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی غلاموں کو آزاد کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ تو یہ آزادی کا تصور اسلام میں ہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہے وہ سوائے اللہ کے کسی کا غلام بن کر زندگی نہ گزارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو کہتے کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو ان بتوں کا اور ان مورتیوں کا تم غلام کیوں بنا رہے ہو؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتم احرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو آزاد پیدا کیا ہے، تو پھر تم لوگوں کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، تمہارا دین اسلام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بندگی کرنے کے لیے. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آئے. تو غلامی اور صرف اللہ ہی کی انسان کو کرنا چاہیے. لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد تو تصور کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر کی جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ ایسے قوانین نافذ کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ وہ انسان غلام ہو چکا ہے. ایسی ہی غلامی ہمارے اس ملک نے بھی کئی 100 سال برداشت کی ہے. ابھی آج 14 اگست ہے، کل کی آنے والی تاریخ 15 اگست ہے، یوم آزادی جسے کہا جاتا ہے، کہ جسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. اور لوگ آزادی کی خوشی بھی مناتے ہیں. آزادی کی خوشی منانا یہ تو بہت اچھی بات ہے، دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ جو اب تک میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، جو حدیثیں پڑھی، جو واقعات جو میں نے تذکرہ کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی مسلمان غلام تھا اور اگر اس کو آزاد کیا گیا تو یہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی پر اس کو خوشی منانا چاہیے. اور مسلمان بھی اس ملک میں رہ کر وہ آزادی کی خوشی مناتے ہیں، اور وہ بھی ترنگا لہراتے ہیں، اور وہ بھی پرچم کشائی سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمیں ذرا تصور بھی کرنا ہے کہ جس ملک کی، جس ہندوستان کی، ہمارے اس ملک کی تاریخ کو آج ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، کیا وہ صحیح تاریخ ہے؟ کیونکہ آزادی یہ ان مسلمانوں نے صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کا حصہ سمجھ کر ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماؤں نے، مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اس کی شروعات ہوتی ہے 1498 سے. عام طور پر آج جتنے بھی لوگ اسکول پڑھ کر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی پروفیسر، جو کچھ بھی بنا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے اس ملک کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ 1857 سے شروع ہوئی ہے، اور وہیں سے تاریخ بیان کی جاتی ہے. یہ تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے اور ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک مذاق ہے. آزادی کی شروعات ہوئی تھی 601 سے، اور بلکہ جب یورپی لوگ، پرتگال کے لوگ جو ہمارے اس ملک میں آئے 1498 میں سب سے پہلے وہ آئے، اور جب وہ آئے تو جب ان کا ایک لمبا زمانہ یہاں پر گزرا تو 1601 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا نامی کمپنی کی بنیاد رکھی. اور در حقیقت یہ جو انگریز جو باہر ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ لوگ اس نام سے آئے ہوئے تھے کہ ہم یہاں پر تجارت کر رہے ہیں، لیکن ان کے حقیقی مقاصد کوئی اور تھے، اور ان کے ذہنوں میں کوئی اور چل رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا ملک، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور جہاں پر لوگ تجارت کرنے کے لیے کئی ممالک سے یہاں پر آتے اور کہتے کہ یہاں پر بہت کچھ رکھا ہوا ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. وہ اپنے ذہنوں میں غصب کرنے اور اس کو اپنے اندر لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہوئے تھے. لیکن اس چیز کو سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا ہے تو ہمارے اس ملک کے مسلمان اور ہمارے اس صدی کے سب سے بڑے محقق مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے. جیسے انگریز ہندوستان میں آئے تو حضرت نے لوگوں سے کہا اور لوگوں کو چوکنا کیا، آگاہ کیا کہ دیکھو یہ لوگ تجارت کے غرض سے ہرگز نہیں آئے ہیں، ان کے مقاصد کوئی اور ہیں. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن 601 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، 30,000 پاؤنڈ سے زائد جس لگا کر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہاں سے انہوں نے اپنی کمپنی کو فروغ دینا شروع کیا، اور اس کمپنی کے ذریعے وہاں رہتے ہوئے انہوں نے ایک چال چلی کہ اس موقع پر جو مغلیہ حکومت تھی اس کے اندر انہوں نے پھوٹ پیدا کرنا شروع کر دیا،
اور 1700 آتے آتے جب حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس موقع پر جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور شیخ نواب الدین سراج الدولہ نے جنہوں نے آزادی کی بنیاد رکھی تھی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے پہلے نواب سراج الدولہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی اور انگریز کو ہمارے ملک سے بھگانے کی انہوں نے اس کی شروعات کی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے کہ اس نے جو دروازے تھے اس کو کھول دیا، اور وہ جو دشمن کی فوج تھی وہ آسانی سے اندر داخل ہو گئی، اور اس میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہیں پر رکی نہیں، اس کو اور برقرار رکھتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے 1781 میں 1783 میں آپ نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی، اور آپ 2 مرتبہ کامیاب ہوئے، اور تیسری مرتبہ کسی کی غداری کی وجہ سے آپ کو صلح کرنا پڑا۔ لیکن وقت آتے آتے 1799 میں اپنوں ہی کی میر صادق کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک وہ شخص جو تہجد گزار کہ جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جہاں وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے اور ایک بہت بڑے آپ ایک طاقتور آپ سپہ سالار تھے، وہیں آپ نمازوں کے اہتمام کرنے والے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد میں اٹھ کر آپ اس طرح رویا کرتے تھے جس طرح ہانڈی کو جب چولہے پر پکایا جاتا ہے اس موقع پر جس طرح کی آواز آتی ہے، اس طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تہجد میں اٹھ کر وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ انگریز جب اس نے یہ خبر سنی تو اسے یقین نہیں ہوا کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کی لاش آپ کا جسم زمین پر پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اتنا رعب آپ پر رکھا ہوا تھا، انگریز کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے جا کر حضرت کو چھو سکے، اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی زندہ۔ اتنا رعب اللہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر رکھا تھا۔ آپ نے وہ مثال قائم کی کہ زندگی اگر جینا ہے تو شیر کی طرح جینا ہے، گیدڑ کی طرح نہیں جینا ہے، آزادی کے ساتھ جینا ہے، غلامی کے ساتھ نہیں جینا ہے۔ تو آپ نے وہ مثال کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ یہیں پر آزادی کی ابتدا رکی نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور انگریزوں کے خلاف یہ اپنے جتنے بھی آپ کے مطالبات ہیں اس کو سامنے رکھو۔ لوگوں کو تبھی بھی بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد 1701 میں 1801 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے فرزند ہیں، حضرت نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہمارا یہ ملک دارالحرب ہے، اور یہاں لہذا جب دارالحرب ہے تو مسلمان کے لیے جہاد ضروری ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ یہ گویا کہ آگ میں چنگاری میں آگ بھڑکنے کی طرح کام کر گیا، لوگوں میں یہ چرچائیں شروع ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا دیکھو انگریز جس نے بہت پہلے ہی جب وہ دلی پر قابض ہوا اس نے اعلان کیا تھا مغلیہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد ہی کہ دیکھو حکومت وہ بادشاہ کی ہے اور خلق خدا کی ہے، لیکن وہ جو حکم چلے گا وہ ہمارا چلے گا۔ یعنی کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان کہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔
اور اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ دارالحرب کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک مسلمان آزادی کے ساتھ جو شعائر اسلام ہے، جو اسلام کے احکامات ہیں، اس کو پورا نہ کر سکے۔ اور انگریزوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تمہیں نماز کی آزادی ملی، تمہیں اذان کی آزادی ملی، لیکن تمہارے کوئی پرسنل مسائل نہیں ہوں گے۔ آج جو مسلم پرسنل لا جو بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً 52 مسائل ہمارے مسلمانوں کے ہیں، طلاق ہے، عتاق ہے، خلا ہے، نکاح ہے، میراث ہے، اور اگر کئی مسائل خاندانی مسائل ہیں، یہ سارے مسائل چونکہ ہمارے اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ جمہوریت پر رکھی گئی ہے، جس میں ہر مذہب والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پر چل سکے۔ تو یہ دارالحرب کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ یہ تمہارے جو پرسنلی مسائل ہیں اس میں تم اپنے اختیار سے عمل نہیں کر سکتے، تم اپنے حساب سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنے حساب سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، اور اپنے حساب سے تم طلاق اور عتاق کے مسائل تم خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور وہاں سے لوگوں میں شعور پیدا ہوا، اور اس کے بعد آپ کے ایک بھانجے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ اس موقع پر انگریز نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ انگریزوں کی طرف سے بات آئی گئی کہ دیکھو حالات خراب ہیں، مسلمانوں کے مالی وسائل کی کمی ہے، اس لیے مسلمانوں کو حج نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں حج اس آدمی پر فرض ہے جب راستہ پر امن ہو، یعنی کہ آدمی آسانی سے حج کو جا کر واپس آ سکے، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، جان کا خوف کسی طرح نہ ہو، جب حج فرض ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی راستہ پر امن نہیں ہے، چونکہ حج دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کی تکمیل اور نامکمل ہے۔ اگر کوئی حج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس تحریک کو شروع کیا، اور جو اس وقت کے جو مالدار تھے ان کو سمجھایا کہ دیکھو حج آپ سے ثابت نہیں ہوا، اور خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور نکلے تھے اپنے گھر سے 4 لوگ، اور وہ ایئرپورٹ پر پہنچتے پہنچتے 1100 لوگوں کا قافلہ تیار ہو گیا، اور انہوں نے 11 بوٹ خرید کر وہ ہوائی جہاز کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے سے وہ حج کو تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اپنے ملک کے لیے دعائیں کی، اور تقریباً 2.25 سال تک انہوں نے لوگوں کو جگائے رکھا، اور انہوں نے تقویۃ الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ چونکہ عام طور پر جب حالات خراب ہو جاتے ہیں انسان بھی اس ماحول کی طرف ڈھل جاتا ہے، چلو اگر نہ بھی کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس موقع پر حضرت نے کتاب لکھی کہ ایمان کی تقویت، ایمان کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، جاتے رہیں گی، اور یہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ اور انہوں نے 2.25 سال اس پر محنت کی، اور جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ رائے بریلی تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر سوچا کہ حضرت سے ملاقات کریں، اپنے ماموں اور اپنے شیخ سے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا، اور اس کو آگے بڑھاتے گئے، اور لوگوں میں آپ نے یہ شعور آزادی کا، دین اسلام پر چلنے کا برقرار رکھا۔ لیکن 1857 میں جو جنگ ہوئی وہ اس میں آپ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے، اور ایک چند دنوں تک یہ مسئلہ ٹھنڈا رہا۔ لیکن 1857 کے ٹھیک 10 سال بعد حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1867 میں آپ نے دیوبند کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جسے آج دارالعلوم کہا جاتا ہے۔ ایک انار کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد نے مدرسے کی بنیاد رکھی،
اور پھر اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے کے بدولت 10 سال ہی گزرے تھے کہ انجمن ثمرۃ التربیہ کے نام سے آپ نے ایک تنظیم قائم کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ہمارے اس ملک سے بھگانا ہے، اور جو جبرن ہم پر قانون نافذ کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نام کے مسلمان بن کر رہو گے لیکن حکم صرف ہمارا چلے گا۔ حالانکہ 1857 میں بھی جو 2 لاکھ لوگ جس میں شہید ہوئے تھے اس میں 52,000 تو صرف اور صرف علماء کرام تھے کہ جنہوں نے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سالوں کے بعد آپ نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی۔ تحریک ریشمی رومال بہت ساروں نے نام سنا ہوگا کہ آخر یہ ریشمی رومال کیا تھا۔ دراصل یہ تھا کہ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اندرونی طور پر ایک ماحول بنا رہے تھے کہ انگریزوں سے بغاوت کر کے ان سے وہ حکومت کو چھینا جائے اور ان کے حکم کو ختم کیا جائے۔ یہ اندرونی طور پر محنت کر رہے تھے، لیکن انہیں ضرورت تھی ملک سے باہر لوگوں کی۔ انہوں نے تحریک ریشمی رومال میں انہوں نے سوچا کہ باہر کے ملک اس وقت ترکی، ایران وغیرہ جو تھے ان سے ہمیں مدد لینی چاہیے، صرف ہمارے سے مشکل لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا، اور آج کے ملک کا نہیں، اس وقت کے ہندوستان جس میں برما، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، یہ سارے ملک ایک ہمارے ہندوستان کے اندر شامل تھے، آپ نے اس کا نقشہ تیار کیا، اور اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ کس طرح آپ ہماری مدد کے لیے ہمارے اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تحریک بڑے ہی بہترین انداز سے چل ہی رہی تھی۔ اپنوں کی کسی غداری کی وجہ سے یہ تحریک جو ریشمی رومال، یہ ریشمی رومال جو باہر پہنچنا تھا اور یہ اپنے کامیابی کے قریب تھا، لیکن انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا۔ جب اس کی تحقیق ہوئی، پتہ چلا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کو سزا سنائی گئی، آپ کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی۔ اور کالا پانی کی سزا کا مطلب کالے پانی میں رکھنا نہیں ہے، ایسی اندھیری کوٹھری میں آپ کو رکھا گیا تھا، نہ دن میں روشنی آتی ہے نہ رات میں روشنی آتی ہے، انسان اتنا وہاں اندھیرا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جگہ صرف اتنی کہ آدمی صرف بیٹھ سکے اور سو سکے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ اور آپ نے تقریباً 4 سال اپنے جیل میں گزارے۔ اس موقع پر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے لیے سزا نہیں سنائی گئی تھی، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کے خاطر وہ بھی جیل میں چلے گئے، اور جا کر آپ نے وہاں پر آپ کی خدمت کی۔ انگریزوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے ایک مرتبہ ایک کالے ناگ کو آپ کے کوٹری میں چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ آپ کو ڈس لے گا اور ختم کر دے گا۔ کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کالا ناگ موجود ہے، آپ ذکر میں مشغول ہیں، آپ اللہ کا ضرب لگاتے تو دیکھا کہ وہ سانپ بھی اللہ کے ضرب پر وہ ضرب لگاتا۔ اور جب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے جب کہا تھا کہ ہماری اس کوٹری میں اس زہریلے سانپ کو ڈال دیا گیا ہے، حضرت نے کہا تھا ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، ہم بھی اللہ کے تابع ہیں، یہ بھی اللہ کے تابع ہیں۔ اور پھر جب آپ باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے باوجود اس کے کہ آپ ضعیف العمری کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑا نہیں اور اس کی بنیاد پر آگے برقرار رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر جو عام طور پر جو نام ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے لیے جاتے ہیں، جو آپ کی کتاب ہماری کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی نام ہیں یہ 1857 کے بعد شامل ہوئے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سلیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر نواب سراج الدولہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے کی، اس کو مٹانے کی ایک سازش رچی گئی ہے۔ آج یہ جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے یہ آج سے صرف 40 سے 35 سال پہلے تیار کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے کہ اس آزادی میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام تھا محی الدین، لیکن آپ کو کہا جاتا تھا ابوالکلام۔ کلام کہتے ہیں بات کو، لینگویج کو، زبان کو، اب کہتے ہیں بات کو۔ ابوالکلام کا مطلب ہے کہ یہ کلام کا باپ۔ آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا آپ تمام لینگویج پر، تمام زبانوں پر آپ عبور رکھتے تھے۔ آپ کو جب جیل میں سزا سنائی گئی، کیوں؟ انگریزوں کے خلاف آپ کے کہنے کی وجہ سے، تو جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو اتنی چھوٹی سی تنگ جگہ میں آپ کو رکھا گیا تھا، اور گھر سے خط آتا ہے بیوی کا کہ بیمار ہوں، آپ انگریزوں سے آپ بیرون لے کر آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائیے۔ جیسے یہ خط پہنچتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں آپ بیمار ہیں، یہاں پوری امت اور پورا ملک بیمار ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ خط وہاں پر جاتا ہے، اور جب دوسرا خط ان کی اہلیہ کی طرف سے حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ دیکھو میں بہت زیادہ بیمار ہو چکی ہوں اور لگتا ہے کہ شاید میرا آخری وقت ہے۔ اور جب یہ خبر آپ کے جیل خانے میں آپ تک پہنچائی جاتی ہے تو حضرت پھر دوبارہ خط لکھتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ اس بیماری میں اگر انتقال کر جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، کل آخرت میں مل لیں گے، لیکن میں آپ کے خاطر انگریزوں کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں ان کے سامنے جا کر معذرت کر کے چھٹی نہیں لے سکتا۔ انگریز کہتے تھے کہ بس تم اتنا کہہ دو کہ تم آزادی میں شریک نہیں ہوگے، انگریزوں کے خلاف نہیں کہو گے۔ حضرت نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب تیسرا خط آیا تو حضرت کا جب جواب گیا، حضرت نے خود لکھا تھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرا خط جب آپ تک پہنچے گا شاید آپ انتقال کر چکی ہوں گی، کوئی بات نہیں، آخرت میں ہم مل لیں گے۔ اور یقیناً جب تیسرا خط ڈاکیا جب گھر پر لے کر جا رہا تھا تو ان کی بیوی کا جنازہ جا رہا تھا۔ ہمارے اکابر نے اتنی بڑی قربانیاں ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جس آزادی میں تمام مذہب کے لوگ شامل تھے اور ہمارے اس ملک کا جو ترنگا، جو جھنڈا بنایا گیا ہے، جس میں جو 3 رنگ رکھے گئے ہیں، درمیان میں سفید رنگ ہے اور پھر اوپر کیسری رنگ ہے اور نیچے ہرا رنگ ہے۔ ہرے رنگ کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا ہے، ہمیشہ اس ملک کو آباد رکھنا ہے۔ اور بھائی سفید رنگ کے ذریعے سے پیغام تو یہ دیا گیا تھا اس ملک میں رہنے والا ہر باشندہ وہ اپنے دل کو صاف رکھے، ہر ایک کے لیے، وہ کسی بھی طرح کا، وہ کسی بھی مذہب کا لوگ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھ ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اور جو کیسری رنگ تھا جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارے اس ملک کے لیے اگر خون کی ضرورت پڑے گی تو کوئی، ہر آدمی، کوئی مسلک، کوئی مذہب کو دیکھے بغیر اور اس ملک کے لیے قربانی دے گا۔ اور ہمارے مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں کہ جب پڑوس ملک سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو کسی مسلمان نے پڑوس ملک کی سپورٹ نہیں کی، اس نے ہمارے اس ملک ہندوستان کی سپورٹ کی ہے، چاہے وہ کارگل کی لڑائی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہوا، ہر موقع پر مسلمان نے اس ملک کا ساتھ دیا۔ لیکن افسوس ابھی پچھلے چند سالوں سے وہ لوگ جن کا ہماری اس ملک کی آزادی میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں تھا، جو انگریزوں کی غلامی میں چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے اور جو انگریزوں سے معافی مانگنے میں لگے ہوئے تھے، جس موقع پر ہمارے اکابر نے، علماء نے، مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی کے تمام سڑکوں پر یہ جو لاشیں لٹکی ہوئی تھی
اس میں علماء کی تھی، مسلمانوں کی تھی، اور ان لوگوں نے وہ لوگ جو ٹوپی اور جوتا وغیرہ پہنتے تھے ہر ایک کو انہوں نے اسی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے پھانسی دی تھی۔ وہ لوگ جو اس مہم میں شامل نہیں ہوئے، آج وہی لوگ ہمارے مسلمانوں سے ہمارے ملک کی وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جس طرح ہم نے اس موقع پر قربانی دی ہے، اور ہمارے اکابر نے قربانی کس لیے دی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا کہ یہ دارالحرب ہے، دارالحرب کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آئلی مسائل، اپنے جو ہمارے پرسنل مسائل ہیں، وہ اس کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو آپ نے فتویٰ دیا تھا۔ اگر ایسی ضرورت آج بھی اگر آپ پڑتی ہے کہ آج کی حکومتیں اگر مسلمانوں کے مسائل میں دخل دیتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جمہوری ملک میں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے بھی فرض ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی فرض ہے، چونکہ اس ملک کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ہے کہ کسی بھی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے چل کر بھی ایسے مسائل آئے تو ہمارے اکابر نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی قربانیاں دینا۔ ایسا نہیں کہ آج میں بس اچھا رہوں اور میرا گھر سکون سے رہے، دوسرا کو کچھ بھی کر لے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مفکر اسلام کا لقب دیا گیا، آپ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ دیکھو، اگر سخت دھوپ ہے اور اگر زمین پر کڑک دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہو گئی ہے اور تمہیں چلنے کے لیے دشواری ہو رہی ہے تو تم اس کا حل کیا نکالو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے جو دھوپ کی سخت زمین ہے اس پر اگر میں پیر رکھوں گا تو میرے پیر جلیں گے، اس لیے اگر آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ اپنے پیر پر اگر پانی ڈال رہے ہو تو آپ ایک قدم رکھو گے تو پھر دوسرا قدم جب رکھو گے تو پانی کی تری ختم ہو جائے گی، آپ کو پھر دوبارہ آپ کے پیر جلنے لگیں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اپنے پیروں پر پانی مت ڈالو، بلکہ وہ جتنی جگہ پر وہ گرم ہو چکی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ساری جگہ پر پانی ڈال دو، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور پھر دوسروں کو بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا اس ملک میں رہتے ہوئے اگر ہمارے اس آئلی قوانین کے آئلی مسائل کے واسطے اگر ہمیں قربانیاں دینا پڑے تو ہمیں قربانیاں دینا پڑے گا۔ ہمارے اکابر نے بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے اس ملک کو آزاد کیا، لیکن آج آزادی کے موقع پر وہ جو خوشی منائی جاتی ہے، یقیناً جس طرح میں نے شروع میں کہا، آزادی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو آزاد بنا کر پیدا کیا۔ اگر کسی کو غلام بنا لیا گیا تھا اور اس کو آزاد کیا گیا، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ لیکن آج کے ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کے موقع پر جو ہم ترنگا لہراتے ہیں، ایک حد ہے کہ جو اس طرح ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ لوگ مناتے ہیں ہمیں بھی اس طرح منانا ہے، لیکن بہت سارے اس میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے وہ شرک میں مبتلا کہ ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان سارے چیزوں میں شریک ہو کر شرک میں مبتلا ہونا اور موسیقی گانے بجانے میں شامل ہونا اور ان کے سامنے جا کر جھکنا، کیوں؟ تاکہ ہمارے مسلمان نان مسلم بھائی خوش ہو جائیں، برادران وطن خوش ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اور دین اسلام کی طرف سے ہرگز یہ حکم نہیں ہے، بلکہ تم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل کر کسی شرک میں، بت پرستی میں شامل ہو کر، اگر کسی تہوار میں شریک ہو کر اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے یہ برادران وطن اور یہ غیر مسلم بھائی مشرک بھائی آپ سے خوش ہو جائیں گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ، تب تک کہ تمہارے سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا
اس موقع پر سیاست کے خاطر، چند لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر ہمیں اپنے ایمان کو بیچنا نہیں ہے۔ اور ذرا تصور کرنا ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے اور برادران وطن نے مل کر ہمارے اس ملک کو آزاد تو کرا دیا، کیا ہم اپنی ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہوئے؟ ہمارے ذہن ابھی بھی غلام ہے کہ دین اسلام کے بجائے فلاں کے طریقوں پر، فلاں کے طریقوں پر چلنے پر ہمیں معاشرے میں عزت ملے گی، ہمیں ریپوٹیشن اور ہمیں ایک وقار سے تبھی دیکھا جائے گا جب ان یہودیوں کے، ان نصرانیوں کے طریقوں پر چلیں گے تو یقیناً ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، حضرات صحابہ نے کہا ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ حالات یقیناً وہ کبھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر ایک ایمان والا اللہ پر یقین رکھے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اس موقع پر جو مغلیہ حکومت کا جو شیرہ تھا بکھرا تھا، اس لیے بکھرا تھا آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے پیر کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، اور آپس کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ لہذا اس موقع پر ہمیں پیغام یہ ہے کہ ہم آزادی کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس بات کا بھی پابند بنانا ہے کہ مجھے سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں کرنا ہے، چاہے وہ پہننے میں ہو، رہن سہن میں ہو، اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقے میں ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلامی میں ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنا ہے، خود غرض بن کر زندگی نہیں گزارنا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کا درد اپنے اندر لے کر جب بھی کوئی مسائل آئیں تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کی اللہ ہر قسم کے شریروں سے، شرپسندوں کی شرارت سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔